دہشت گردی کے نیٹ ورک اور خارجی سہولت کار کے بھتہ خوری اور من پسند فتووں سے متعلق اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ گرفتار مبینہ سہولت کار مفتی ظفریاب کے مطابق دہشت گرد کمانڈرز جہاد کے نام پر بھتہ خوری اور سرمایہ داروں کو دھمکانے کے لیے اس سے غیر شرعی فتوے حاصل کرتے تھے۔ سہولت کار نے خود کو خارجی کمانڈر حکمت روشن کا سرگرم ساتھی اور گل بہادر شورا کا رکن بھی بتایا۔ اس کے مطابق کمانڈر مختلف افراد کو عہدوں اور مالی فوائد کی پیشکش کرتے تھے۔ ماہرین کے مطابق ان انکشافات سے غیر قانونی مدارس اور خود ساختہ مفتیان کے ممکنہ غلط استعمال کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ماہرین نے غیر قانونی مدارس کی رجسٹریشن، شفاف جانچ پڑتال، حکومتی نگرانی اور معیار تعلیم بہتر بنانے کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ دہشت گردی کے نیٹ ورک اور خارجی سہولت کار کے بھتہ خوری اور من پسند فتووں سے متعلق اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ گرفتار مبینہ سہولت کار مفتی ظفریاب کے مطابق دہشت گرد کمانڈرز جہاد کے نام پر بھتہ خوری اور سرمایہ داروں کو دھمکانے کے لیے اس سے غیر شرعی فتوے حاصل کرتے تھے۔ سہولت کار نے خود کو خارجی کمانڈر حکمت روشن کا سرگرم ساتھی اور گل بہادر شورا کا رکن بھی بتایا۔ اس کے مطابق کمانڈر مختلف افراد کو عہدوں اور مالی فوائد کی پیشکش کرتے تھے۔ ماہرین کے مطابق ان کے انکشافات سے غیر قانونی مدارس اور خود ساختہ مفتیان کے ممکنہ غلط استعمال کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ماہرین نے غیر قانونی مدارس کی رجسٹریشن، شفاف جانچ پڑتال، حکومتی نگرانی اور معیار تعلیم بہتر بنانے کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا ہے۔ اہم خبر ہے، دہشت گردی کے نیٹ ورک اور خارجی سہولت کار کے بھتہ خوری اور من پسند فتووں سے متعلق اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ گرفتار مبینہ سہولت کار مفتی ظفریاب کے مطابق دہشت گرد کمانڈرز جہاد کے نام پر بھتہ خوری اور سرمایہ داروں کو دھمکانے کے لیے اس سے غیر شرعی فتوے حاصل کرتے تھے۔ سہولت کار نے خود کو خارجی کمانڈر حکمت روشن کا سرگرم ساتھی اور گل بہادر شورا کا رکن بھی بتایا۔ اس کے مطابق کمانڈر مختلف افراد کو عہدوں اور مالی فوائد کی پیشکش کرتے تھے۔ ماہرین کے مطابق ان انکشافات سے غیر قانونی مدارس اور خود ساختہ مفتیان کے ممکنہ غلط استعمال کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ماہرین نے غیر قانونی مدارس کی رجسٹریشن، شفاف جانچ پڑتال، حکومتی نگرانی اور معیار تعلیم بہتر بنانے کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ اسی معاملے پہ بات کریں گے، چیئرمین نوجوانان پاکستان پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا عبداللہ گل صاحب، جی ٹی وی نیوز کے آپ نے وقت نکالا۔ کیا کہیں گے، خود ساختہ مفتیان کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، غیر شرعی فتوے حاصل کیے جا رہے ہیں تاکہ دہشت گردی کو فروغ دیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں پہلی تو ہمارے فورسز کی کامیابی ہے کہ اس قسم کے جو خود ساختہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف ایک ایکشن کیا گیا ہے۔ اور 2019 کے حوالے سے جو رجسٹریشن کا ایک معاہدہ ہے، وہ ظاہر ہے اس کو نافذ العمل ہونا چاہیے۔ اب خارجی کمانڈر جہاد کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، بھتہ خوری کرتے ہیں، غیر شرعی فتوے دیے جاتے ہیں، اور یہ ایسا کہنا ہے کسی اور کا نہیں بلکہ مذہب کی آڑ میں جو مقامی خارجی سہولت کار گرفتار ہوا ہے اس کا یہ کہنا ہے۔ اور اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے اس نے جامعہ نظام البنو سے تعلیم حاصل کی اور 8 سال درس نظامی کا بھی اس نے کیا، لیکن یہ تمام کا تمام جو تھا یہ تو ایک بالکل غیر رجسٹرڈ چیزیں تھیں۔ اب جو مفتی ظفریاب نے اعتراف کیا ہے کہ وہ خارجی کمانڈر حکمت روشان کا سرگرم ساتھی اور گل بہادر شورا کا رکن رہا ہے۔ اب یہ حاجی گل بہادر شورا کا تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس نے دہشت گردی کو یہاں پھیلایا۔ اب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ مختلف لوگوں کو انہوں نے لالچ بھی دی گئی ہے، عہدوں کی بھی لالچ دی گئی، مالی فوائد کی جو پیشکش تھی وہ بھی کی گئی، اور اسی طریقے سے اس کا اصل میں اسلام سے تو کوئی تعلق واقع ہی نہیں ہے۔ غیر اسلامی نظریات، غیر جو ان کے جو تحقیق شدہ نظریے، اور پھر اس کے اندر مسلمانوں کو قتل کر دینا بھی انہوں نے جائز قرار دے دیا۔ میرے خیال میں یہ تمام چیزیں جس طریقے سے چل رہی ہیں، اس میں اب ضرورت ہے کہ تمام مدارس کی رجسٹریشن جو ہے اس کو اب نافذ العمل میں لانا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر معاملات آگے چل نہیں رہے۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ ایک 3 سالہ سے جو مطلب جس انداز کے مرکز اسلامی جی غریوالا سے حاصل اس نے کی ہے، خارجی جو کمانڈر گرفتار ہوا ہے، اب اس کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ بڑی وضاحت سے نظر آ رہی ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان میں مدارس کی حکومتی نگرانی، نصاب کی یکسانیت اور معیار تعلیم کو بہتر بنانا وقت کا تقاضا ہے۔
اور اگر آپ نے یہ نہ کیا اور DGRI کے نیچے اس کو نہ دیا، جس انداز میں وفاق المدارس العربیہ سمیت جی پاکستان کے تمام دینی مدارس کی نمائندہ تنظیمیں جو ہیں وہ اتحاد بالکل، وفاق تنظیمات المدارس کے ماتحت کرنا ہوگا مدارس کو۔ عبداللہ گل صاحب GTV نیوز سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔